حضرت زینب سلام اللہ علیہا کے روضے کے محافظ دو سگے بھائیوں کی کہانی ہے جنہوں نے اپنی ماں سے اجازت لی اور آتنکوادی سنگٹھن داعش پر بجلی بن کر ٹوٹ پڑے۔ دو بھائی جنہوں نے سیریا جانے اور حضرت زینب سلام اللہ علیہا کے روضے کی حفاظت کرنے کے لیے اپنی پہچان چھپائی اور فاطمیون بریگیڈ میں رہ کر جنگ کی، اور ان دو اسنائپروں نے داعش کا سکھ و چین چھین لیا تھا۔ ان دونوں بھائیوں کا سمبند ایران کے مقدس شہر مشہد سے تھا اور دونوں کے بیچ ایسی گہری دوستی تھی جو شہادت کے بعد بھی انہیں جدا نہ کر سکی۔ ان میں سے ایک کا نام مصطفیٰ تھا جو ایک اسٹوڈنٹ تھا اور حضرت امام رضا علیہ السلام کے روضے کا خادم ہونے کا شرف بھی رکھتا تھا، اور ان کے دو بچے بھی تھے۔ دوسرے کا نام مجتبیٰ تھا اور ان کی شادی نہیں ہوئی تھی، وہ لاء کی پڑھائی کر رہے تھے۔ دونوں ہی حضرت زینب کے روضے کے محافظ بننا چاہتے تھے اور دونوں نے ہی ساتھ میں پلان بنایا تاکہ سیریا جانے کے لیے اپنی ماں کو تیار کر سکیں۔ مصطفیٰ اور مجتبیٰ جب اپنی ماں کو راضی کرنے کی کوشش کر رہے تھے تو ان کی ماں کو اس بات کی بھنک تک نہ تھی۔ انہوں نے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اور ان کے دو بیٹوں کو خواب میں دیکھا جو ان کے گھر آئی ہوئی تھیں۔ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا خواب میں مصطفیٰ اور مجتبیٰ کی ماں سے کہتی ہیں کہ ہمارے مہدی کے ظاہر ہونے کی دعا کیا کریں۔ ان کی ماں کو خواب میں تعجب ہوا، حضرت فاطمہ زہرا نے ان سے یہ بات کیوں کہی؟ وہ نیند سے اٹھیں اور سوچنے لگیں کہ کیا بات تھی اور اس خواب کا کیا مقصد تھا۔ اس خواب کو دیکھے ہوئے کئی دن ہو گئے تھے۔ ایک دن مصطفیٰ اور مجتبیٰ ایک ساتھ اپنی ماں کے پاس آئے تو ماں نے ان کو ایک ساتھ دیکھا تو دل میں سوچا لگتا ہے کوئی اہم معاملہ ہے جو دونوں ایک ساتھ آئے ہوئے ہیں۔ دونوں بھائی ماں کے پیروں کے پاس بیٹھ گئے اور ان سے باتیں کرنا شروع کی۔ انہوں نے اپنی ماں سے باتوں میں کربلا کا ذکر شروع کر دیا۔ ابھی ان دونوں کی بات پوری ہی نہیں ہو پائی تھی کہ ان کی ماں کو ان کا مقصد سمجھ میں آ گیا۔ انہوں نے اپنی ماں سے کہا کہ جب محرم کا چاند نظر آتا ہے تو ہر ایک یہی کہتا ہے کہ اے کاش ہم بھی کربلا کے میدان میں ہوتے اور امام حسین پر اپنی جان قربان کر دیتے۔ سبھی یہی کہتے ہیں لیکن کوئی اس پر عمل کرتا نظر نہیں آتا۔ آج وہی موقع ہے جس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ آخر کار ایک طرف سے بار بار کہنے اور دوسری طرف سے بار بار انکار کا سلسلہ جاری رہا، یہاں تک کہ مصطفیٰ اور مجتبیٰ نے سیریا میں داعش کے جرموں پر روشنی ڈالنا شروع کر دی۔ انہوں نے کہا کہ سیریا میں داعش ایکٹیو ہیں اور اگر ہم ایرانی نہیں جائیں گے تو داعش حضرت زینب اور حضرت سکینہ کو پھر سے بندی بنا لیں گے۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ماں کیا ہمیں جانے کی اجازت ہے؟ ماں بھی اپنے ایمانی جذبے کے آگے مجبور ہو گئی اور اپنے بچوں کو جانے کی اجازت دے دی۔ اجازت ملنے کے بعد یہ دونوں بچے خوشی سے جھوم اٹھتے ہیں۔ یہ دو بھائی اپنی ماں سے کہتے ہیں کہ ماں کیا آپ کو پتہ ہے کہ داعش لوگوں کو جلا دیتے ہیں، ممکن ہے کہ وہ ہمیں بھی جلا دیں۔ ماں کہتی ہیں کہ حضرت سکینہ کے جلے ہوئے کرتے کی قسم امام حسین پر قربان ہو جاؤ۔ بچے کہتے ہیں کہ ماں کیا آپ کو پتہ ہے کہ داعش ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہیں؟ تو ماں کہتی ہیں کہ حسن علیہ السلام کے لال قاسم کے بدن کے ٹکڑوں کی قسم میں تمہاری شہادت دیکھنے کو تیار ہوں۔ بچے سیریا جانے کے لیے مشہد سے نکل پڑتے ہیں۔ وہ سیریا جانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن کامیاب نہیں ہو پاتے۔ مہینوں تک دوڑنے دھوپنے کے بعد آخر کار انہیں کامیابی ملتی ہے، اور وہ بھی اس شرط کے ساتھ کہ پہلے وہ افغانی لہجہ سیکھیں تاکہ فاطمیون بریگیڈ کے ذریعے سیریا جا سکیں۔ ان کے سیریا جانے میں ماں کا بھی ایک بہت اہم کردار رہا۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے اپنا ایک دوسرا نام چنا۔ مصطفیٰ نے اپنا نام بشیر زمانی رکھا جبکہ مجتبیٰ نے اپنا نام جواب رضائی رکھا۔ ان دونوں نے خود کو خالہ زاد بھائی کے روپ میں بتایا۔ یہ دونوں بھائی دھیرے دھیرے سیریا جانے کی تیاری کرنے لگے۔ ماں ان کے بیگ تیار کر رہی تھی۔ مصطفیٰ اپنی اہلیہ اور بیٹی سے رخصت ہوتے ہیں اور ماں شگن کا پانی گرانے لگتی ہیں، لیکن بچے چلا کر کہتے ہیں کہ ماں آپ پانی نہ گرائیں کیونکہ ہم واپس نہیں آنا چاہتے۔ مصطفیٰ اور مجتبیٰ سیریا میں بھی ساتھ تھے، اور جب کمانڈر کو پتہ چلا کہ دونوں کا نشانہ اچوک ہے تو انہوں نے ان دونوں کو اسنائپر کے روپ میں چنا، اور انہوں نے اس فیصلے کو صحیح بھی ثابت کر دیا کیونکہ دونوں بھائیوں کا نشانہ کبھی نہیں چوکتا تھا۔ اور بتاتے ہیں کہ داعش کے آتنکی ان دونوں بھائیوں سے بہت گھبراتے تھے اور تنگ آ چکے تھے۔ ایک آپریشن کے دوران ایک طرف سے سیریا کی سینا، سڑک کی دوسری طرف سے حزب اللہ کے جوان اور پہاڑی علاقے سے الفاطمیون بریگیڈ کے جوان آگے بڑھ رہے تھے۔ تھوڑی دور پر اسنائپر لگے تھے جو ان کا راستہ صاف کر رہے تھے،
آپریشن میں مصطفیٰ اور مجتبیٰ ایک ہی مورچے میں تھے۔ انہوں نے اپنے ساتھیوں کا راستہ صاف کرنا شروع کیا تاکہ وہ آسانی سے آگے بڑھ سکیں۔ جھڑپ دھیرے دھیرے تیز ہو رہی تھی اور داعش اور اسنائپرز کے بیچ کی دوری بھی کم ہو رہی تھی۔ دونوں اور سے گولیوں کی بوچھار ہو رہی تھی۔ تبھی ایک ہینڈ گرینیڈ اس مورچے میں آ کر گرا جہاں مصطفیٰ اور مجتبیٰ تھے۔ گرینیڈ پھٹ جاتا ہے اور دونوں بھائی ایک ساتھ شہید ہو جاتے ہیں۔ بھیشڑ جھڑپوں کے بیچ حضرت زینب کے روضے کے محافظ علاقے میں پہنچ جاتے ہیں اور شہید مرتضیٰ عطائی کسی طرح دونوں بھائیوں کے مورچے پر پہنچتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ دونوں بھائیوں نے ایک دوسرے کے کندھوں پر اپنا سر رکھ رکھا ہے۔ پہلے تو وہ سمجھے کہ لگتا ہے تھکن کی وجہ سے سو رہے ہیں، لیکن بعد میں ان کا زخم دکھا پھر سمجھ گئے کہ شہید ہو چکے ہیں۔ ان دو بھائیوں کی شہادت کے بعد ان کے ساتھیوں نے ان کی لاشیں کیمپ میں پہنچائیں، کیونکہ یہ دونوں بھائی افغانی خالہ زاد بھائی کے نام سے مشہور تھے۔ اس لیے پہلے تو خم میں ان کے گھر والوں کو تلاش کیا جانے لگا، لیکن ایک کمانڈر سید حسینی سمجھ گئے کہ یہ دونوں بھائی ایرانی ہیں اور مشہد کے رہنے والے ہیں، لیکن انہوں نے ان کو وچن دیا تھا کہ ان کی پہچان چھپی رہے گی۔ ان دونوں بھائیوں کی شہادت کے کچھ دن بعد کمانڈر سید حسینی نے کارروائی آگے بڑھائی۔ دونوں بھائیوں کو گمنام شہیدوں کے روپ میں پہلے حضرت فاطمہ معصومہ کے حرم کا طواف کرایا گیا اور اس کے بعد یہ راز فاش ہوا۔ راز کے سامنے آنے کے بعد ان شہیدوں کو مقدس شہر مشہد لے جایا گیا اور بہشت امام رضا میں ان کو دفن کر دیا گیا۔